مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے حضور دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ خدا باپ نے ہمیں زندگی اور سلامتی عطا کی اور یہ خوبصورت وقت ہماری زندگی میں بخشا۔ یہ مبارک دن ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں۔ خداوند کا نام عزت اور جلال پائے، کیونکہ وہ جلال، عزت اور حشمت کے لائق ہے۔ میں خدا باپ کے لیے اور اس کے اس بڑے پیار کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وہ پیار جو اس نے نہ صرف راست بازوں سے کیا، وہ پیار جو اس نے نہ صرف اسرائیل سے کیا، وہ پیار جو اس نے نہ امیروں سے کیا، وہ پیار جو اس نے نہ صرف کرسچنوں سے کیا بلکہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ اگر وہ صرف اسرائیلیوں سے پیار کرتا تو ہمارا کیا بنتا؟ ہم کبھی نجات نہ پا سکتے۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ میں کدی بھول نہیں سکتا وہ دی محبت، میں اس ویلے نو نہیں بھول سکتا جب مجھ پر مہربانی ہوئی، جب مجھ پر فضل ہو گیا، جب خداوند نے میرے بارے میں سوچا، خدا نے دیکھا کہ میں کوئی قوم نہیں، کوئی امت نہیں، مجھ پر رحمت نہیں ہوئی اور میں سیدھا نا خدا، بے خدا ہونے کی وجہ سے جہنم کا وارث ہوں۔ اور جب خدا باپ نے دیکھا کہ میں اس بھیڑ کی مانند ہوں جس کا کوئی چرواہا ہی نہ ہو، میں ایک ایسی بت پرست اور پتہ نہیں سورج چاند ستاروں کی پوجا کرنے والی قوم ہوں، جس کا خدا کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں، اور جو خدا کو مانتی نہیں، جانتی نہیں ہے، خدا سے کوسوں دور ہے۔ میں ایک ایسی بھیڑ ہوں جو میلوں دور کانٹوں میں پھنسی پڑی ہوں، لیکن کوئی امید نہیں ہے۔ لگتا رہی ہے کہ کوئی مجھے بچائے گا۔ اس کو مجھ سے پیار ہو گیا۔ میں خدا باپ کے اس پیار کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا باپ کے اس پیار کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری جان، خدا باپ تیری تعریف کرتی ہے اس بڑے پیار کے لیے جو تو نے مجھ سے کیا۔ نہ صرف پیار کیا بلکہ مجھے خاکسار کو خاک سے اٹھا کر آسمان کی بادشاہی کا وارث کر دیا۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خداوند، میں تیرا شکر کرتا اور میں تیرے پاک نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں اس بڑے اور قیمتی فضل کے لیے جو تو نے مجھ سے کر دیا۔ میں شکر گزار ہوں خدا باپ تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے لیے، جس کے وسیلہ سے یہ فضل لاسانی مجھ پر ہوا کہ میں نجات پا گیا، جس کی وجہ سے یہ فضل مجھ پر ہو گیا کہ میں زمینی سے آسمانی ہو گیا اور فنا سے بقا میں شامل ہو گیا۔ میں شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے لیے، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک غیر قوم ہوں، جس سے یہ نہیں دیکھا کہ میرا مذہب صحیح نہیں،
جس سے یہ نہیں دیکھا کہ میرا خدا سے واسطہ ہی نہیں، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو کسی اور قوم سے ہوں، جس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، بلکہ اس نے میرا فدیہ دیا۔ اس نے مجھے خرید لیا۔ میں جانتا ہوں اس نے مجھے خرید لیا۔ اب میں اپنا نہیں بلکہ قیمت سے خریدا گیا ہوں۔ میں اپنے خریدے جانے پہ فخر کرتا ہوں کہ اس کی محبت نے مجھے خریدا اور محبت میں اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے۔ یہ آپشن نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا۔ اور ایمان کے لیے کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم مذہب سے ہو، کسی بھی رنگ نسل سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، کسی بھی کیٹاگری کا ہو، گناہگار ہو، اور جس مرضی کیٹاگری کا گنہگار ہو، جتنا مرضی بدکار ہو، جتنا مرضی خدا سے دور ہو، بس وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائے گا تو وہ نجات پائے گا، اس کا گھرانہ نجات پائے گا۔ خدا باپ میں شکر کرتا ہوں، یسوع مسیح کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور پھر روح القدس کے لیے جو یہ عظیم باتیں، عظیم قربانی، عظیم برکتیں، لاسانی وعدے ہمیں یاد دلاتا رہتا ہے اور ہمیں تیار کرتا ہے، اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہم زمین کے نہیں ہیں، ہمارا چناؤ آسمان سے ہوا ہے اور آسمان کے لیے ہوا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا کلسیوں خط میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور جو کچھ بھی پیدا ہوا یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا، یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا۔ جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا۔ میں بھی، آپ بھی، ہر کوئی جو بھی پیدا ہوا وہ یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا، اور پھر یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا تاکہ اب ہم نجات پائیں، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب کلام خدا فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا اور وہ یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا، پھر ہم کیوں نہیں؟ میں نے اس دن آپ کو اونٹنے کی اور اس کے بچے کی مثال سنائی جو چڑیا گھر میں تھے، اور اس کے بچے نے اپنے ماں سے پوچھا کہ اگر ہم پیدا ہی ریگستان کے لیے ہوئے ہیں تو پھر ہم چڑیا گھر میں کیا کرتے ہیں؟ اور آج میں پھر اسی بات کو دہراتا ہوں کہ جب ہم بنے ہی اس کے وسیلہ سے ہیں اور بنے ہی اس کے لیے ہیں تو پھر ہمارا دنیا کے ساتھ کیا واسطہ؟ پھر ہمارا دنیا کے معاملات میں جانے کا کیا واسطہ؟ ہمیں تو صرف یسوع کے ساتھ رہنا، ہمیں تو صرف یسوع کے پاس رہنا، کیونکہ ہم بنے ہی اس کے لیے ہیں۔ جتنی چیزیں پیدا ہوئی ہیں سب چیزیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، سب چیزیں یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوئی۔ اگر میں بھی یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا، آپ بھی یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوئے، پھر اس نے اپنا خون دے کر ہمیں خرید لیا، ہمارے ساتھ ایک رشتہ بنا لیا۔ میں بتا رہا تھا کہ جو یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں وہ عالم ہے، جو یسوع مسیح کے بارے میں جانتے ہیں وہ عالم بنتے ہیں، اور جو یسوع مسیح کو جانتے ہیں وہ بیٹے بنتے ہیں، وہ یسوع کی مانند بنتے ہیں۔ اور آپ کو بنایا اس لیے گیا ہے، چنا اس لیے گیا ہے، پولس رسول فرماتا ہے تاکہ تم
آپ کے چناؤ کا مقصد یہ ہے، آپ کے چنے جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، آپ اس کے بیٹے کی مانند ہوں، آپ کی صورت، آپ کا کردار اس کے بیٹے کی مانند ہو، کیونکہ آپ بیٹے کے لیے بنائے گئے ہو، بیٹے کے واسطے بنائے گئے ہو۔ اس لیے آپ کا کردار یسوع مسیح جیسا ہونا چاہیے، آپ کی سوچ یسوع مسیح جیسی ہونی چاہیے، آپ کی فکر یسوع مسیح جیسی ہونی چاہیے، آپ کا دل یسوع مسیح جیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ بنے یسوع مسیح کے واسطے ہو، بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو، اور آپ کا دل یسوع مسیح کی طرح نہیں ہے، تو آپ غلط جگہ پر ہو۔ آئیں اپنے دل کو ایک بار پھر یسوع مسیح کے پاک لہو سے دلوا کر، یسوع مسیح کے پاک لہو سے دلوا کر واپس خداوند کے پاس جائیں اور خداوند سے کہیں، خداوند میں نے جو تجھ سے دور رہ کر جتنی زندگی ضائع کی، مجھے معاف کر دے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں تیرے وسیلہ سے پیدا ہوا ہوں اور میں تیرے لیے پیدا ہوا ہوں۔ میں دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ دنیا کو راضی کروں، میں اپنے لیے پیدا نہیں ہوا کہ اپنے آپ کو راضی کروں۔ کلام خدا فرماتا تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ میں دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ دنیا کو راضی رکھوں، میں اپنے لیے پیدا نہیں ہوا کہ میں اپنے آپ کو راضی رکھوں، خوش کروں، جو میرا دل کرے وہ میں کروں، بلکہ میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا ہوں اور یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ اس لیے یسوع مسیح کو راضی رکھنا، یسوع مسیح کی مرضی کو پورا کرنا، یسوع مسیح کی خواہش کو پورا کرنا میرے بنائے جانے کا مقصد ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں یسوع کی مرضی پوری ہو۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی مرضی پوری ہو اور میں وہی کروں جو یسوع مسیح چاہتا ہے، کیونکہ میں پیدا یسوع مسیح کے لیے ہوا ہوں۔ تو میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، میں آج صبح آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ آپ کے پیدا ہونے کا مقصد ہے، آپ بے مقصد پیدا نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جو بہت سارے لوگ جو خودکشی کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، جان دینے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ میں جو کرتا ہوں وہ ہو نہیں پاتا مجھ سے، میں یہ کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ صرف یسوع مسیح کے تابع رہیں اور جو آپ کو پاک روح حکم کرے اس پر عمل کرتے جاؤ۔ کسی بھی کام کا آپ رزلٹ کے ذمہ دار نہیں ہو، آپ صرف تابعداری کے ذمہ دار ہو۔ آپ سے رزلٹ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ سے صرف تابعداری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ جب بنائے یسوع مسیح کے لیے گئے تھے تو آپ یسوع مسیح کے بھیجے ہوئے کے تابع کیوں نہیں رہے؟ لکھا جو تمہیں قبول کرتا وہ مجھے قبول کرتا، جو مجھے قبول کرتا وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ آپ کو خدا نے جس پاسٹر کے ہینڈ اوور کیا ہے، جس پاسٹر کے تابع کیا ہے، آپ چپ چاپ اس کی تابع داری کرتے رہیں۔ انجام کیا ہوگا یہ خداوند جانتا ہے جس نے خریدا ہے۔ انجام کیا ہوگا یہ پاک روح جانتا ہے جو ذمہ دار ہے اس چیز کا۔ آپ ذمہ دار نہیں ہو، آپ صرف تابع داری کرو۔ اگر آپ تابع داری نہیں کریں گے، اگر آپ اپنے بنائے جانے اور بلائے جانے کے مقصد سے نہ واقف رہیں گے تو پھر ذمہ دار آپ ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو پاک روح کے تابع رہنے کی توفیق عطا کرے، پاک روح کی مرضی کے مطابق جینے کی توفیق عطا کرے، اور آپ اس طرح جیو
کہ آپ اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ کلام خدا فرماتا جو کچھ کرو جی سے کرو اور یہ جان کر کرو کہ آپ خدا کے لیے کرتے ہو نہ کہ انسان کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آمین۔